تہجد کے لیے آنکھ نہیں کھلتی، اس کا صحیح علاج تو یہ ہے کہ آپ سونے سے پہلے بھی تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ یہ لوگوں میں ایک غلط بات پھیلی ہوئی ہے کہ تہجد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ سونے کے بعد اٹھ کے پڑھے، یہ غلط بات ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد اب وقت ہو گیا ہے سونے کا، ہم سو نہیں رہے، نماز پڑھ رہے ہیں، یہ تہجد ہے، تو گویا ہم نے سونے کو ترک کیا ہوا ہے۔ تو اگر آپ کو اٹھنے کا یقین نہ ہو نا، تو آپ یہی کیا کریں کہ عشاء کے بعد یا سونے سے پہلے گھر میں جا کے وضو کر لیا، برکت بھی ہو جائے گی، تہجد پڑھ لی اور باوضو لیٹ گئے۔ دوسرا جو میں نے آیت بتائی تھی نا، یہ سورۃ الکہف کی آیت ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، آخر سورت تک یہ پڑھ کے سینے میں دم کر دے اور کہے کہ یا اللہ میری نیند 4 بجے ٹھیک 4 بجے نیند کھل جائے۔ ایک نہیں، ہمارے سینکڑوں ہزاروں طلباء نے تجربہ کیا۔ تو بہرحال اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی تہجد قضا ہو گئی، نیند آ گئی، نیند کا ایسا غلبہ ہوا کہ حضرت معاویہ جیسا آدمی، صحابی جلیل کاتب الوحی، نہیں اٹھے، تو اس کے غم میں آپ نے سارا دن نفلیں پڑھی، استغفار کیا، توبہ کرتے رہے کہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی۔ کیونکہ علماء فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی نعمت سے یا نماز سے محروم ہو جاؤ تو سمجھو آج میں نے کوئی گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے میں محروم ہو گیا۔ تو دوسری رات جب آپ سوئے، تہجد کا وقت ابھی نہیں آیا تھا کہ ایک آدمی نے آ کے آپ کے انگوٹھے کو پکڑا پاؤں کے اٹھایا، جگایا آپ کو، آپ کی آنکھ کھلی تو آپ نے فوراً پکڑ لیا، کہا کون ہو تم مجھے رات کو جگانے والے، اور کیسے میرے گھر کے اندر داخل ہو گئے؟ انہوں نے کہا حضرت اب آپ کو پتہ لگ گیا ہے تو میں ابلیس ہوں۔ بھی ابلیس ہو کہ مجھے تہجد کے لیے اٹھا رہے؟ انہوں نے کہا حضرت کل جو سارا دن آپ نے عبادت کی، استغفار کیا، میری تو گردن توڑ ڈالی آپ نے۔ میں نے کہا اس سے بہتر ہے کہ تہجد ہی پڑھ لیں۔ انہوں نے کہا سیدھی بات کرو ورنہ میں بھی صحابی رسول ہوں، تیری گردن مروڑ کے تمہیں ابھی ختم کر دوں گا۔ انہوں نے کہا جی میں سچی بات کہہ رہا ہوں، میں اس لیے جگانے آیا۔ تو اس لیے بہرحال ان آیات کو پڑھ کے بھی تجربہ کرو، ورنہ اگر یقین نہ ہو تو فوراً عشاء کے بعد پڑھ لیا کرو یا گھر میں جا کے پڑھ لیا کرو، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔